تم جنازے میں بھیڑ دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ اچھا ہے، کامیاب ہے؟ جس کے جنازے میں بہت سارے لوگ ہو، ارے بہت بہترین آدمی تھا، اچھا، اور جس کے جنازے میں کم ہو، تم منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو اور منہ دیکھ کر ایک دوسرے کے میں شریک ہوتے ہو۔ نہیں جائیں گے تو اس کو کیسا لگے گا؟ کس کو کیسا لگے گا؟ ابے جس کو لگنا تھا وہ تو مر گیا ہے، اب کس کو کیسا لگے گا؟ بچوں کو کیسا لگے گا؟ بچوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو؟ جنازے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھو، اور نماز جنازہ پڑھنے کے پیچھے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر گنہگار میت ہوتی ہے اور جنازے میں زیادہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے، مرنے والا بخشا جاتا ہے۔ اور اگر جنازہ کسی نیک ولی متقی پرہیزگار بزرگ کا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پڑھنے سے وہ بخشا جائے گا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر نیک کا جنازہ ہے تو پڑھنے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ فائدہ صرف جنازہ پڑھنے میں، اور اسی میں آدھے سے زیادہ باراتی باہر رہتے ہیں۔ جس میں فائدہ ہے مرنے والے کا یا پڑھنے والے کا، لوگ باہر کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے؟ ارے بھیا جنازہ پڑھ لو۔ صاف نہیں ہوں، ابے صاف نہیں ہے، ناپاک تو آیا کیوں ہے؟ یہ دین کو رسم بنا لیا یار، رواج بنا لیا، منہ دکھائی ہو رہی ہے، نہیں جائیں گے تو کیسا لگے گا، نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے۔ کثرت دیکھ کر تم فیصلہ کرتے ہو، میجورٹی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، تعداد دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو۔ آج ہمارے اندر یہ کمی تو ہے۔ آپ دیکھیں نا، رمضان شریف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں، اور رمضان کے بعد کیا صرف رمضان میں اسلام آتا ہے؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ یعنی نوازتا ہے عبادتوں پر؟ رمضان کے بعد عبادتوں پر ثواب نہیں ہے؟ یہی تو جہالت ہے کہ رمضان میں ٹوپی نہیں ہٹ رہی ہے، اور رمضان کے بعد جنگلی مرغا بنا ہوا ہے، بال ایسے کٹائے دور سے دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے آدیواسی آ رہا ہے، ایک دم جنگلی مرغے جیسا بال کھڑا کر لیا اور نکل پڑا۔ یہ رمضان کے روزے دار ہے، یہ رمضان کا مسلمان ہے۔ ہم نے دین کو سمیٹا ہے، غلطی ہماری ہے۔ آج ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جائے، 109 مسجدیں تو صرف گجرات میں ہیں، جن کی لسٹ آ چکی ہے۔ مسجد میں آنا چھوڑا ہم نے، مسجد کو غیر آباد کیا ہم نے، مسجدوں کو ویران کیا ہم نے، اور آج جب دوسرے نشانہ لگا رہے، اسلام خطرے میں آ رہا ہے۔ اگر مسجدوں کو آباد کیے ہوتے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے؟ کیوں رمضان میں جگہ خالی نہیں ملتی اور رمضان کے بعد مسجد میں جگہ ہی جگہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک سال کے لیے اپنی پوری زندگی سے ایک سال نکال دو، ایک سال پورا رمضان بنا کے بتا دو، خدا کی قسم دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ خدا کی مدد، حمایت، نصرت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ ایک سال رمضان بنا کے بتاؤ، ایک سال مسجدوں کو آباد کر دو، ایک سال تک پکے نمازی بن جاؤ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ایک سال بنو گے تو اللہ پوری زندگی بنا دے گا۔ ایک سال کے لیے تو عہد کرو کہ اپنی 100 سال کی زندگی میں، 90 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں ہم ایک سال سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تم ادھر قسم کھاؤ گے اور ادھر کاتب تقدیر اپنے قلم کو حکم دے گا، پلٹ دو، معاملہ برعکس ہو جائے، اس لیے کہ میرے ماننے والوں نے اب میرے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی قسم کھا لی ہے، ورنہ پھر جھیلتے رہو۔ آج یہ ہے تو کل وہ ہے، تو پرسوں وہ ہے، تو پھر مینار ہے، تو گنبد ہے، تو یہ لگے رہو اسی میں۔ خدا رسول کے لیے عقل کے ناخن پیدا کریں،
پلٹو اللہ کی طرف. اس لیے کہ تمہیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے نا کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو. تمہیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو. تمہیں صرف اس لیے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تم اشہد ان محمد رسول اللہ کے قائل ہو, اسی لیے نا. تو قسم کھا لو کہ جس کے نام پہ ستایا جا رہا ہے اب ہم اسی کے بن کے بتائیں گے انشاءاللہ. سوچنے کا اینگل بدل گیا ہے. پیغمبر نے تو قبرستان جانے کو اس لیے کہا تھا کہ تمہیں آخرت یاد آئے, دنیا سے بے رغبتی ہو, دنیا کی محبت کم ہو جائے, دنیا کا لگاؤ کم ہو جائے. اور قبرستان جانے کے بعد بھی دنیا داری. اسی لیے میں نے دوری سے ہاتھ جوڑ دیا.